الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ لیکچر پریسے رائٹنگ کے متعلق ہوگا۔ اس میں ہم اس کے ٹیکنیکس، اس کے فیچرز، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس آف پریسے رائٹنگ یہ پڑھیں گے۔ ڈوز کا مطلب ہے کہ کون کون سی چیزیں آپ کو پریسے میں کرنے ہوں گے اور کون کون سے کام آپ کو پریسے میں نہیں کرنے ہوں گے۔ تو ہمارا یہ لیکچر تو بیسیکلی بی ایس پولیٹیکل سائنس سیکنڈ سیمسٹر اور بی ایس اکنامکس سیکنڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، لیکن جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی مختلف کلاسز میں بتا چکا ہوں کہ یہ پریسے رائٹنگ، ایسے رائٹنگ یا کمپریہنشن، یہ ایسے کویشچنز ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے پبلک سروس کمیشنز میں آتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ایسے رائٹنگ اور پریسے رائٹنگ اور پھر اس کے بعد کمپریہنشن، یہ تو اس کی ایس ایس کے لیول پر بھی ٹاپ کے کویشچنز ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے باقی جو ویورز ہیں جو انگلش سیکھنا چاہتے ہیں یہ مختلف ایگزامز کے لیے، تو ہمارا یہ آج کا جو ڈسکشن ہے، ٹاپک ہیں، یہ ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کے ہمارے اس سیشن کو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے۔ اس میں ہم جو وٹ از پریسے رائٹنگ، یعنی مطلب پریسے کس چیز کو کہتے ہیں، وٹ ڈز پریسے مینس، پریسے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ اس کے لیے مختلف ورڈز یوز ہوتے ہیں، 1/3 سمری وغیرہ۔ از اٹ جسٹ کٹنگ دی لینتھ آف پیراگراف، عام طور پہ لوگوں کا یہ سوچ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے وہ پریسے کو 1/3 میں آپ نے کنورٹ کرنا ہے، تو اگر آپ کے پاس 30 ورڈز ہیں تو اس میں سے 20 ورڈز کو نکال دے، باقی جو 10 ورڈز آپ کے رہتے ہیں تو یہ آپ کا پریسے ہے۔ تو کیا یہ جسٹ کٹنگ دی لینتھ آف پیراگراف ہے؟ وٹ آر جنرل کنسیڈریشن آف پریسے رائٹنگ، تو یہ ساری چیزیں آج ہم پڑھیں گے، یعنی پریسے کی ایک انٹروڈکشن کے طور پہ کہ یہ پریسے کا ایک انٹروڈکشن ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پریسے رائٹنگ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے جو ٹیکنیکس ہیں، یعنی ٹیکنیکس آپ پہلے اس کو پڑھیں گے، پھر اپنا جو پہلا ڈرافٹ ہے آپ اس کا بنائیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کو ریوائز کریں گے، تو اس طریقے سے پھر آپ کا جو فائنل ڈرافٹ ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے یہاں پر ورڈ یوز ہوئے ٹیکنیکس آف پریسے رائٹنگ۔ پھر اس کے بعد ایک بہترین پریسے جو ہوتا ہے اس کے کیا فیچرز ہوتے ہیں، کون کون سی چیزیں اس میں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈوز اینڈ ڈونٹس، مطلب کون سی چیزیں آپ نے کرنی ہے، یہ ڈو جس طریقے سے وہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ ورڈ اس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ کاما اور ایس، تو یہ کون سے کام آپ کو کرنے ہیں اور کون سے کام آپ نے پریسے میں نہیں کرنے ہیں۔ اور پھر آخر میں کچھ ایگزامپل ہم پڑھیں گے اور اپنے اسٹوڈنٹ سے ہم ان کا پریکٹس کرائیں گے۔ تو آج کا ہمارا یہ جو سیشن ہے، یہ جو ابتدائی 4 پوائنٹس ہیں، پریسے کا انٹروڈکشن، اس کے ٹیکنیکس، اس کے فیچرز، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس آف پریسے، تو آج کے لیکچر میں ہم یہ چیز کور کریں گے۔ پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم ایگزامپلس پڑھیں گے اور کچھ پریکٹس کرائیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ڈان ورچوئل اکیڈمی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائے تاکہ آنے والے لیکچرز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آئیے سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کے ہمارے اس ڈسکشن کو جو کہ پریسے کے متعلق ہے۔ تو جس طرح انٹروڈکشن میں نے بتا دیا کہ یہاں پر ہم پریسے رائٹنگ کیا ہوتا ہے، رائٹنگ اے پریسے مینس میکنگ این انٹیلیجنٹ سمری آف اے لانگ پیسج، ایک لمبا چوڑا پیسج ہوتا ہے اس کی آپ سمری بنا دیتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ورڈ جو ہے انٹیلیجنٹ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ To write a پریسے one should have a clear understanding of the passage، پہلے تو آپ پیسج کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر جائے، سمجھ جائے، only then will one be able to include all the essential points in the پریسے۔ تو اگر آپ پیراگراف کو سمجھتے ہیں تو پیراگراف کی جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں آپ اپنے پریسے میں اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر کچھ جنرل کنسیڈریشنز ہیں، تو یہاں پر میں ڈرائنگ لگا دیتا ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ یہ کلیئر ہو جائے۔
میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو یہ ڈرائنگ بھی بتاتا چلوں. Some general considerations. It is generally accepted that a price should be a third of a passage given. آپ کو ایک پیسج دیا گیا ہے, اب اس کا 1/3 حصہ جب آپ بناتے ہیں تو یہ price بن جاتا ہے. If the original passage has 300 words, the price should not be more than 110 words in length. دیکھیے اگر اس کو ہم 3 پہ تقسیم کریں تو یہ تو 100 بنتے, تو ضروری تو نہیں ہوتا کہ یہ کوئی میتھمیٹکس کا فارمولہ ہوتا ہے. اگر 1-2 ورڈز 2-3-4 ورڈز یا 1-2 سینٹینسز آگے پیچھے ہو جائے تو وہ کوئی بات نہیں, لیکن دیکھیے آپ نے اسی رینج میں رہنا ہے. 300 اس کا جو ایگزیکٹ 1/3 بنتا ہے وہ 100 بنتا ہے, لیکن پھر آپ نے اس کے جو کرنے ہیں اس کو 110 ورڈ سے آپ نے اس کو ایکسیڈ نہیں کرنا ہے, اگر آپ کا جو اوریجنل پیسج ہے وہ 300 ورڈز کا ہے. تو یہ تو جس طریقے سے یہاں پر ہم نے بتا دیا, یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس انٹیلیجنٹ کو بھی آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے, اور اس کے لیے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا پیسج ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں. اور یہاں پر انکلوڈ آل دی اسینشیل پوائنٹس ان دا پرائس ہے. تو دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ٹرمز ہیں, اس لیے میں دوبارہ سے اس پہ آیا تاکہ میں اس کو ہائی لائٹ کر سکوں کہ 300 سے اگر ہم 100 یا 110 ورڈز کا پرائسے بناتے ہیں تو وہ ایک انٹیلیجنٹ سمری کے طور پہ ہوگا, اور یہ بہت کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہو سکتا ہے. اور اس 110 میں وہ جو 300 ورڈز کے جو اسینشیل پوائنٹس تھے وہ سارے کے سارے اس میں ہونے چاہیے. تو یہاں پر یہ ہمارا جنرل کنسیڈریشن کے حوالے سے اور پرائس رائٹنگ کے انٹروڈکشن کے حوالے سے. دی اوریجنل پیسج از not to be reduced in length by just removing unimportant or unnecessary sentences and by reproducing the rest as the price ہے. اچھا, بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم کو کوئی دیا گیا ہے, پیراگراف دیا گیا ہے, پیسج دیا گیا ہے, اگر ہم اس کا پرائسے بنائیں تو اس میں ایکسپلینیشن کے طور پہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ ان امپورٹنٹ ہے. تو اگر میں ان امپورٹنٹ ان سینٹینسز کو, فریزز کو, ورڈز کو ریموو کروں, ان نیسیسری جو سینٹینسز ہیں ان کو ختم کروں اور باقی چھوڑ دوں تو یہ پرائسے بن جاتا ہے. یعنی مطلب اس میں سے آپ نے ان نیسیسری پوائنٹس کو نکال دیے, باقی چھوڑ دیے, تو بعض لوگ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ پرائس ہے, لیکن یہاں پر یہ میں نے پہلے سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اٹ شوڈ بی اے بریف جسٹ اور سمری آف دا پیسج ایکسپریسڈ ان دا رائٹرز اون ورڈز. دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ جو ان امپورٹنٹ ورڈز یا سینٹینسز ہے وہ نکال دیا اور بس آپ کا کام ختم ہو گیا. نہیں, آپ نے پہلے ان کی امپورٹنٹ پوائنٹس کو نکال دیا, پھر ان امپورٹنٹ پوائنٹس کو جو آپ کے پیسج کے تھے اس کو پھر آپ نے اپنے ورڈز میں بیان کیا, تو یہ آپ کا پرائسے بن جاتا ہے. تو یہ پرائسے پر آپ لوگوں نے بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمارا پرائسے یہ صرف یہ نہیں ہے, یہاں تک محدود نہیں ہے کہ میں اس کے ان امپورٹنٹ ورڈز کو, سینٹینسز کو نکال دوں باقی, بلکہ آپ کی یور اون ورڈز, یہ یور اون ورڈز آپ کے اپنے الفاظ میں اس چیز کو ہونا چاہیے. تو یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, تو یہ تو ہمارا پہلا پوائنٹ ہوا. جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے, اے پرائس شوڈ بی فل. It should contain all the essential thoughts, ideas or facts in the original passage. Original passage کے جتنے بھی important اور اہم essential thoughts ہیں, اس کے جو ideas ہیں, اس کے جو فیکٹس ہیں, وہ سارے کے سارے اس میں ہونے چاہیے. تو اس لیے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ a price should be full. پہلے سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. It should not contain repetition or observations that are not relevant to the main theme of the original. دیکھیے آپ اس میں ریپیٹیشن نہ کریں, یعنی ایک لفظ کو آپ بار بار ریپیٹ کریں. دیکھیے جب یہاں پر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو کبھی میں اس چیز کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, کبھی اس چیز کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, کبھی وہ کرتا ہوں. یعنی مطلب یہ تو ٹیچنگ کے حوالے سے, یعنی مطلب بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے, تاکہ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے وہ اس کو سمجھ جائے, اس کے ذہن میں بیٹھ جائے. تو اس لیے ہم ریپیٹیشن سے اور ان چیزوں سے کام لیتے ہیں. لیکن
یہاں پر آپ کے پریسے میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جس طریقے سے میں نے یہ سلائڈ یا اس سائٹ پہ جو تھا یہ پریسے رائٹنگ کا وہ میں نے ایکسپلین کیا, پھر اس سائٹ پہ آ گیا, پھر اس کے بعد دوبارہ اس سائٹ پہ آ گیا اور ان چیزوں کو آپ کے لیے یہاں پر یہ ہائی لائٹ کر دیا, انسرکل کر دیا, یا مطلب یہ اس ریکٹینگل میں اس کے اوپر لگا دیا. تو یہ تو ریپیٹیشن تھا. تو پریسے میں آپ لوگوں نے اس طریقے سے نہیں کرنا ہے, یعنی جو بات ہے بس آپ ایک مرتبہ اس آئیڈیا کو, آپ اس مین پوائنٹ کو اپنے شارٹ ورڈز میں لکھ دیتے ہیں, بس وہی کافی ہوتا ہے. تو یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہمارا جو پریسے ہوتا ہے وہ فل ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی فل, اے پریسے شوڈ بی فل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ریپیٹیشن وغیرہ نہ ہو. اے پریسے از آلویز ریٹن ان اے رپورٹڈ اسپیچ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, رپورٹڈ اسپیچ میں ہونا چاہیے. دیکھیے کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پیسج ہے, آپ کو جو بتایا گیا ہے, دیا گیا ہے, وہ ڈائریکٹ اسپیچ میں ہو, یعنی کسی نے کوئی بات کی ہے تو وہ ڈائریکٹ اسپیچ میں اس نے کی ہے, لیکن پھر آپ نے اس کو رپورٹڈ اسپیچ میں, یا اس کے لیے ہم جو ورڈ یوز کرتے ہیں ڈائریکٹ اسپیچ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ, ڈائریکٹ نیریشن, انڈائریکٹ نیریشن. تو آپ نے انڈائریکٹ نیریشن میں یہ پریسے لکھنا ہے. دی پیسج given may be a speech made by a person in direct speech. یہ بھی تو ممکن ہے, پاسبل ہے کہ جو پیسج آپ کو دیا گیا ہے وہ ڈائریکٹ اسپیچ میں ہو, بٹ دا پریس از ٹو بی ریٹن ان رپورٹڈ اسپیچ. تو آپ نے اس کی رپورٹڈ اسپیچ میں اس کو, اینڈ ان دی تھرڈ پرسن, اس کو آپ تھرڈ پرسن. دیکھیے کسی پیسج میں کوئی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ I will do this, I will do this, I will do this. تو یا فار ایگزامپل I did this, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا وغیرہ, تو وہ I یوز کر رہا ہے. تو جب آپ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے, تو آپ کہیں گے کہ he did this thing or that thing وغیرہ. اور اس طریقے سے آپ پاسٹ ٹینس کا یوز کرتے ہیں. پاسٹ ٹینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جب کسی نے کوئی بات کی, کوئی بات لکھی ہے, تو اس کے بعد جب آپ اس کو ایکسپلین کریں گے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کام تو پہلے سے ہو چکا ہے. فار ایگزامپل کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, لیکن پھر بعد میں جب آپ اس کا پریسے بناتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ تو اس وقت یہ کام پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے, تو یہ آپ پاسٹ ٹینس میں کنورٹ کرتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر جو ہمارے پاس وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا جو پریسے ہیں آپ اس کو پاسٹ میں لکھے, تھرڈ پرسن پروناؤن میں لکھے, اور اس طریقے سے آپ اس کے رپورٹڈ اسپیچ میں لکھے. جتنے بھی اسینشیل تھاٹس, آئیڈیاز وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو, اس میں کوئی ریپیٹیشن نہ ہو. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف ان کی جو ان امپورٹنٹ چیزیں آپ اس میں سے ان کو نکال دیں اور باقی تمام کے تمام اسی طرح سے رہنے دے, تو یہ آپ کا پریسے بن گیا. نہیں, بلکہ جو امپورٹنٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں, جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں, ان کو اپنے ہی ورڈز میں, ان دی رائٹرز اون ورڈز. یہ دیکھیں یہ میں نے 2-3 مرتبہ اس کو وہ کیا, اس پہ ریکٹینگل لگایا. یہاں پر میں اس کے لیے ایک ایرو بھی لگا دیتا ہوں. یہ دیکھیے رائٹرز اون ورڈز, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو پریسے ہیں وہ آپ کے پریسے آپ کے اپنے ہی ورڈز میں ہونے چاہیے. رائٹر کے, کوئی بھی رائٹر ہو وہ اس کو لکھنا چاہے تو یہ اس کے اپنے ہی ورڈز میں ہو, ان رائٹرز اون ورڈز. پریسے کا جو بنیادی یہاں ان 2 سلائڈ سے جو میں آپ کو اگر جسٹ بتاؤں اس کا, تو یہ ہے کہ پریسے جو بھی لکھنا چاہے وہ ان کے اپنے ہی ورڈز میں ہو, رائٹر کے اون ورڈز میں ہو, اور دوسری بات اس میں کوئی ریپیٹیشن نہ ہو, مین پوائنٹس انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہو. تو یہ ہمارا جنرل کنسیڈریشن ہے ایسے رائٹنگ کے پریسے رائٹنگ کے حوالے سے کہ ہمارا پریسے کیا ہوتا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کے ٹیکنیکس کو پڑھتے ہیں کہ مطلب ٹیکنیک کا مطلب کہ کس طریقے سے پھر آپ ایک بہترین پریسے لکھ سکتے ہیں. There are 3 kinds of work to be done in producing a clear and successful پریسے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پریسے بہترین پریسے بنے تو آپ نے 3 کام کرنے ہوتے ہیں, اور وہ کیا ہیں؟ ریڈنگ ہے, رائٹنگ ہے, اور یہ ریویژن ہے. تو دیکھیے یہ ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ ریویژن, تو یہاں پر یہ
ریڈنگ کو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ رائٹنگ کو، پھر اس کے بعد ریویژن کو. تو یہ 3 ٹیکنیکس آپ اس کو کہیں یا مطلب پروسیجرز آپ اس کو کہیں یا جو بھی نام آپ اس کو دینا چاہیں، تو اس طریقے سے پھر آپ اپنا بہترین پریسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو پہلے یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں ریڈنگ کو. If one reading is not enough to give you a general idea of its meaning, then read it a second time. یہاں پر اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی پیسج کا پریسے بنانا چاہیں، سمری بنانا چاہیں، تو لازمی بات ہے پہلے تو آپ اس پیراگراف کو پڑھیں گے. تو اگر آپ کے لیے مسئلہ بن گیا، آپ نے پہلی مرتبہ جب اس کو پڑھا آپ کو اس کا پتہ نہیں چلا، تو آپ دوسری مرتبہ پڑھیں. And you read, as you read, find out the theme of the passage. تو جب آپ پڑھتے جائیں گے آپ اس میں کوشش کریں کہ اس پیسج کا جو تھیم ہے وہ تھیم کیا ہے، اس پیسج کو کس چیز کے لیے استعمال کیا گیا ہے. لیٹ می فرسٹ ریموو اٹ. یہ یہاں پر اس کے بارڈر بہت زیادہ ہیں، تو آپ پہلے اس کے تھیم کو، آپ کا جو پیسج ہے، جس پیسج کے آپ نے پریسے بنانا ہے، آپ اس کے تھیم کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. It will be a good thing if you find out the lead or the topic sentence. دیکھیے ہم نے وہ جو پیراگراف رائٹنگ میں پڑھا تھا کہ پیراگراف کا جو ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ بھی یوز ہوتا ہے لیڈ سینٹینس. تو آپ کوشش کریں کہ پیراگراف میں ٹاپک سینٹینس ڈھونڈیں. The lead sentence or the topic sentence will help you to see the subject clearly. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پیراگراف کس چیز کے متعلق ہے. It will help you to think of a title for the price. تو دیکھیے پریس کا مطلب صرف یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ صرف اس کو 1/3 میں بنا دیں، آپ اس پیراگراف کو پھر ٹائٹل بھی دیتے ہیں. تو وہ لیڈ پیراگراف سے پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے. Further reading may be necessary at this stage to make sure that the detail of the passage are also understood. تو دیکھیے پہلے تو آپ نے، اگر آپ کو یاد ہو، یہاں پر میں اسکرین میں کارڈ پر بھی دے رہا ہوں، یہاں پر یہ کارڈ میں دے رہا ہوں ہماری جو ریڈنگ اسٹریٹجیز ہیں. اس میں ہمارے پاس انٹینسیو ریڈنگ اور ایکسٹینسیو ریڈنگ، یہ اسکیننگ، اسکیمنگ وغیرہ، یہ مختلف قسم کے اسٹریٹجیز ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ہم کسی مین آئیڈیا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جلدی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. پھر جب وہ ڈیٹیل ہمیں مل جائے، یعنی مطلب یہاں پر ہمیں ٹائٹل کا پتہ چل گیا، ہمیں ٹاپک سینٹینس کا پتہ چل گیا، اب اس کے بعد ہم اس کے بڑے ڈیٹیل ریڈنگ میں جائیں گے. تو اگر آپ لوگوں نے ہمارے پچھلے کلاسز کو نہیں دیکھا ہو یہ ریڈنگ کے حوالے سے، تو یہاں پر اس کارڈ میں پر کلک کر کے آپ لوگوں کو وہ ہمارے پچھلے لیکچر مل سکتے ہیں، یا میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی دے رہا ہوں. اچھا تو آگے بڑھتے ہیں. ریڈ دا پیسج مور سلولی دس ٹائم. اب جب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں. کس طرح پڑھیں؟ سینٹینس بائی سینٹینس. اینڈ میک شیور دیٹ ایوری تھنگ ان دا پیسج از انڈرسٹوڈ. دیکھیے آپ اب یہ دوسرے مرتبہ یا تیسری مرتبہ جب آپ پیراگراف کو پڑھیں تو آپ نے ایک ورڈ کو بھی مس نہیں کرنا ہے، آپ نے ایک سمپل پریپوزیشن کو بھی مس نہیں کرنا ہے. آپ نے ایک چیز کو، یعنی وہ جو ڈیٹیل اور ڈیپ ریڈنگ ہوتی ہے، اب آپ نے اس پر اس کو استعمال کرنا ہے. If this is not done, it is likely that you will miss something important, especially if it is expressed by a short phrase or a single word. دیکھیے اگر آپ نے اس طریقے سے یہ ڈیٹیل ریڈنگ نہیں کی اپنے پیراگراف کا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا ورڈ ہو، مطلب شارٹ فریز ہو، اور اس شارٹ فریز میں ایک سنگل ورڈ میں وہ جو امپورٹنٹ آئیڈیا ہے آپ نے اس کو کہیں مس نہ کیا ہو. تو یہاں پر جو پہلی ریڈنگ آپ جلدی اس کو پڑھے، آپ اس کا ٹاپک سینٹینس ڈھونڈ نکالے، لیڈ سینٹینس ڈھونڈ نکالے، کوشش کریں کہ اس میں آپ اپنے پریسے کے لیے ٹائٹل بھی نکال سکے. اور جب ہمارے پاس یہ دوسری مرتبہ یا سیکنڈ ریڈنگ آپ اس کی ہوتی ہے پیراگراف کی، تو اس کو سینٹینس بائی سینٹینس ڈیپ ریڈنگ، آپ اس کی بڑی انٹینسیو ریڈنگ کریں، آپ ورڈ بائی ورڈ ان چیزوں کو دیکھیں. کیونکہ اگر آپ نے نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے کوئی ایک چھوٹا سا ورڈ جس کو آپ ان امپورٹنٹ سمجھتے ہو، اس میں کوئی بہت بڑا آئیڈیا نہ ہو.
Now comes the process of selection. अच्छा यहाँ पर आपने पे फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग कभी कभार चूंकि हमारे स्टूडेंट्स नए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेकंड रीडिंग में इस स्टेज पर पहुंच जाए, ये भी पॉसिबल है कि आप सेकंड रीडिंग के बाद थर्ड रीडिंग करें, फोर्थ रीडिंग करें, फिफ्थ रीडिंग करें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप 10 मरतबा भी उसको पढ़ते जाएं जब तक आप लोगों को ये पैराग्राफ की समझ ना आए, क्योंकि अगर पैराग्राफ की समझ आपको ना आए तो आगे प्रोसेस हो ही नहीं सकता, आप पढ़े से लिख ही नहीं सकते। तो जितने मरतबा भी आप लोग पढ़ते जाएं कोई मतलब वो नहीं है, टाइम दे दे उसको, प्रैक्टिस करें उस पर, बार बार उसको उस पैराग्राफ को पढ़े, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आप लोग पहले पैराग्राफ को अंडरस्टूड करें, फिर उसके बाद आपने वो प्रेसे आप तब लिख सकते हैं। नो कम्स द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अच्छा, ये जब आप पैराग्राफ को अंडरस्टूड कर गए, आप पैराग्राफ को समझ गए, फिर इसके बाद आप फिर सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन का मतलब ये है कि ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ये आइडिया इंपॉर्टेंट है, तो आप सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन में ये भी हो सकता है कि आप कुछ सेंटेंसेस को यूज समझे कि ये रिपीटिशन हुआ है यहाँ पर, तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो ये प्रोसेस फिर ये रीडिंग के बाद शुरू होता है और ये भी रीडिंग में ही शामिल है। द राइटर ऑफ द प्रेसे राइटिंग हैज टू डिसाइड व्हाट फैक्ट्स आर आइडियाज इन द पैसेज आर एसेंशियल एंड व्हाट आर ऑफ सेकेंडरी आर ऑफ नो इम्पोर्टेंस। फिर आपने ये फैसला करना है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज एज योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जो मेन आइडिया है, जो लीड आइडिया है, जो लीड वो टॉपिक सेंटेंस है, उसका जो आइडिया है आपके पैसेज का, उसको अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले। इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट टू राइट आउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द ओरिजिनल इन द कॉर्नर ऑफ योर राइटिंग वर्कशीट। तो देखिए, जब आप मेन आइडिया निकाले तो ये से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये पैराग्राफ हमारे पास ये लिखा गया, ये जो स्क्रीन है, अब इसके साइड पे मैं यहाँ पर उनके साथ नोट्स भी लिखता जाऊँ पेन के जरिए, यहाँ लिखते जाऊँ ये इंपॉर्टेंट है इसको लिखते जाऊँ, ये इंपॉर्टेंट है इसको लिखते जाऊँ, या यहाँ पर ये भी आप लोग कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस से आप उसको अंडरलाइन करें, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस से आप उसको अंडरलाइन करें, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस से आप इसको अंडरलाइन करें। तो देखिए, आप जो भी जिस तरीके से भी आप करना चाहिए, लेकिन जो मेन चीज़ें वो है क्या, वो आपका सिलेक्शन है कि आप सेलेक्ट करें कि कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने अपने प्रेसे में उसको शामिल करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो फिर इसके बाद ये रीडिंग के बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो प्रेसे राइटिंग के हवाले से वो है राइटिंग। आप फिर इसके बाद राइटिंग करते हैं, आप लिखते हैं। अच्छा, अब आप लोग ये कभी मतलब ये गलती ना करें कि आप लोग समझे कि पहले मरतबा जब मैं प्रेसे लिखूँ तो वो कंप्लीट हो, उसमें कोई गलती ना हो। नहीं, कभी कभार ये भी हो सकते हैं कि आप 3-3, 4-4, 5-5 मरतबा आप अपने प्रेसे को रिवाइज करते हैं, यानी फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने से पहले आप उसको बार बार लिखते हैं, आप उसको रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यू शुड फर्स्ट प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसे। पहला जो आपका ड्राफ्ट है, फर्स्ट ड्राफ्ट, आप उसको तैयार करते हैं। कीप इन माइंड द नीड टू रिड्यूस द ओरिजिनल टू 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। 1/3 ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेसे का मतलब ही 1/3 होता है। द मेन थॉट्स एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज फिगर इन द रफ ड्राफ्ट। तो जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन की थी, मेन थॉट्स जो पैसेज में मिले थे आपको, आइडियाज़ जो थे, उसकी जो ओपिनियंस थे, जो कंक्लूजन था, वो सारे आप इस रफ ड्राफ्ट में शामिल करें, यानी वो पैसेज के जो मतलब ये आइडियाज़ और कंक्लूजन वगैरह। Unimportant things like the names of the people and places and dates should not figure in it. अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभार हमारे पास नेम्स आ जाते हैं और ये नेम्स कोई ऐसा मतलब नाम नहीं होता, लेकिन मसलन किसी करेक्टर्स वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के नाम उसमें शामिल किए जाते हैं, डेट्स लिखे जाते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो, यानी अगर इम्पॉर्टेंट ना हो, बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के नाम या डेट्स जो बहुत सारे दिए जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, तो इन चीज़ों को उसमें शामिल ना करें।
unimportant things like names of people, لوگوں کے نام. اچھا اب اگر بہت ہی امپورٹنٹ نام ہو, مثلاً آپ پاکستان کی تاریخ یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے اگر آپ قائد اعظم کا نام نہیں لیں گے, علامہ اقبال کا اگر آپ نام نہیں لیں گے تو دیکھیے یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر فرض کرے کوئی کسی واقعے کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ اس میں علی تھا, اکرم تھا, مجید تھا, سلیم تھا, فلانا تھا, تو دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ یہ نام اپنے پیسے میں بھی شامل کر لیں. تو یہ ان نیمز پھر بن جاتے ہیں, اور اس طریقے سے پلیسز مختلف قسم کے اور ڈیٹس بھی مختلف قسم کے یہ جو بن جاتے ہیں, تو پھر آپ ان کو اپنے پیسے میں شامل نہ کریں. یہاں پر پیپلز, پلیسز, یہ یہاں پر ریکٹینگل میں لگا دو اس پر, اور ڈیٹس, تو یہ چیزیں آپ لوگ اس میں شامل نہ کریں اپنے رائٹنگ میں, یا جب آپ اپنا پیسے کی جو فرسٹ یا سیکنڈ ڈرافٹ آپ تیار کر رہے ہو. It may so happen that your first draft is too long, that it sounds rather jerky. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ نے کوئی غلطی کی ہے, آپ نے بہت سارا انفارمیشن اس میں ڈال دیا ہے اپنے پیسے میں, یعنی یہ لینتھی بن گیا, یہ جرکی ہیں, مطلب جمبلڈ ہیں, پتہ نہیں چل رہا. تو یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا پیسے 1/3 سے بڑھ جاتا ہے, ایکسیڈ کر جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غیر ضروری چیزوں کو اس میں شامل کر دیا ہے. اور اگر اس کا جو اوریجنل لینتھ ہے ان سے کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی امپورٹنٹ آئیڈیا کو چھوڑ دیا ہے. تو کوشش کریں کہ وہی وہ جو رینج ہے کہ 300 کو اگر ہم 3 سے تقسیم کریں تو 100 بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ورڈز کی مناسبت سے ان کے کچھ کم زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن اسی رینج میں اپنے آپ کو رکھیں. شارٹن اٹ اف نیسیسری, اگر ضروری ہو تو اپنے ان کو شارٹ کرو, سینٹینسز کو, یا مطلب آئیڈیاز کو, کچھ آئیڈیاز ان امپورٹنٹ ہوں گے اس کو نکال دو. اینڈ رائٹ آؤٹ اے کیئرفل سیکنڈ ڈرافٹ. پھر اس کے بعد بہت آرام کے ساتھ آپ اس کا سیکنڈ ڈرافٹ بناؤ اپنے کالج کی پریپریشن کے دوران. اچھا اب دیکھیے یہاں پر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایگزام میں آپ کو پرہیز رائٹنگ کا بتا دیا جائے تو وہ اتنا زیادہ ٹائم تو آپ کے پاس نہیں ہوگا کہ آپ 1 مرتبہ لکھے, 2 مرتبہ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 مرتبہ لکھے. میکسیمم 3 آورز یا 2 آورز یا اتنا کچھ مطلب ٹائم ہوتا ہے پیپر میں. تو آپ نے پہلے سے اس پہ پریپریشن کرنی ہوتی ہے. آپ کالج کے دوران یا مطلب اپنی پریپریشن کے دوران ایگزام کے لیے جو آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پیسیجز ہونے چاہیے. آپ اس پر پریکٹس کریں کہ کس طریقے سے فرسٹ ریڈنگ, سیکنڈ ریڈنگ, تھرڈ ریڈنگ. تو پھر جب یہ ریڈنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ رائٹنگ کرتے ہیں. پھر رائٹنگ میں پھر آپ کس طریقے سے فرسٹ ڈرافٹ بناتے ہیں, پھر سیکنڈ ڈرافٹ, تھرڈ ڈرافٹ, یعنی مطلب بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے. سم ٹائمز یو مے نیڈ ٹو ورک آؤٹ 3 اور ایون 4 ڈرافٹس. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ 3 مرتبہ لکھے, 4 مرتبہ لکھے, بٹ ود ریزنیبل کیئر اینڈ کنسیڈریشن you can normally succeed in producing a good precis in your second draft. اگر آپ توجہ دیں, اگر آپ محنت کریں, آپ بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ اپنے پریسے کو آگے بڑھاتے جائے تو آپ سیکنڈ ڈرافٹ میں اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے دوسرے مرتبہ بھی اگر آپ کی پریسے ٹھیک نہ ہو تو آپ تیسرے مرتبہ اس کو لکھے, یہ بھی ٹھیک نہ ہو تو آپ چوتھے مرتبہ بھی آپ لکھیں. لیکن اگر آپ نے اس پہ توجہ دی ہو تو آپ سیکنڈ ڈرافٹ میں اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ریممبر دیٹ اے پریسے اور ایسے از کنیکٹڈ ہول. یہاں پر یہ پہلا والا ڈرائنگ میں ہٹا دوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ریممبر دیٹ پریسے اور ایسے از اے کنیکٹڈ ہول اینڈ دیٹ اٹ شوڈ ریڈ اسموتھلی اینڈ کنٹینیوسلی. یہ صرف پریسے ہی نہیں بلکہ آپ کا ایسے بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے. یہ پہلے جب ہم یہ 4th سیمسٹر والوں کے ساتھ جب میں ایسے رائٹنگ پر جو مطلب پڑھ رہا تھا یا مطلب آگے بھی پڑھا رہا ہوں ان کے ساتھ کہ آپ کا جو ایسے ہیں اور ایسے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پریسے ہیں وہ کنیکٹڈ ہونا چاہیے.
کنیکٹڈ ہول کا مطلب ہے کہ یہ جمبلڈ نہ ہو، مختلف پارٹس نہ ہو، بلکہ یہ مختلف پارٹس ان میں آپس میں ملے ہو. اور اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، یہاں پر میں اس کی فونٹس کو بڑھا دوں. اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے یونٹی اینڈ کوہیرنس. تو یونٹی اور کوہیرنس آپ کے ایسے اور پریسے دونوں میں ہونے چاہیے. یہ پریسے ہیں یا ایسے ہیں، تو آپ کی جو ایکیڈیمک رائٹنگ ہے اس کا بہت زیادہ فوکس اس چیز پر ہوتا ہے کہ آپ کی رائٹنگ میں یونٹی ہو، آپ کے رائٹنگ میں کوہیرنس ہو. یہ ان چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، فوکس دیا جاتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ پیراگراف رائٹنگ کو جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس پیراگراف رائٹنگ میں ہم نے یونٹی کو اور کوہیرنس کو بڑی تفصیل سے پڑھا تھا کہ یونٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے، کوہیرنس کا کیا مطلب ہوتا ہے. پھر کوہیرنس کے جو مختلف ٹائپس ہوتے ہیں، لاجیکل برج اور وربل برج، تو یہ ساری چیزیں ہم وہاں پر پڑھ چکے تھے. تو اس یونٹی اور کوہیرنس کا مقصد صرف وہاں پیراگراف کے رائٹنگ کے ساتھ نہیں تھا کہ آپ ایسے لکھتے ہیں، ایسے کے لیے جب آپ کوئی پیراگراف لکھتے ہیں تو آپ صرف یونٹی کو اسی یا کوہیرنس کو اسی پیراگراف کے لیے یا ایسے کے لیے یوز کریں، استعمال کریں، بلکہ یہ یونٹی اور کوہیرنس کا جتنا بھی پروسیس ہیں یہ آپ کے پریسے کے ساتھ بھی اس کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے کہ آپ کے پریسے میں بھی یہ یونٹی اور یہ کوہیرنس اچھی طریقے سے پائی جاتی ہو. تو آپ کا پریسے ہو یا آپ کا ایسے، یہ کنیکٹڈ ہول ہوتا ہے. اس میں یونٹی ہوتی ہے اور اس میں کوہیرنس ہوتا ہے. کنیکٹڈ، یہ کوہیرنس اس کو کنیکٹڈ رکھتا ہے، یونٹی اس کو ہول یعنی پارٹس کو ایک ہی حصے میں لے کے آتی ہے. تو یہ پھر ہمارے پاس یہ رائٹنگ کے حوالے سے ہے کہ ہمارا جو دوسرا سٹیپ ہوگا پریس رائٹنگ میں ریڈنگ کے بعد وہ ہے رائٹنگ. پھر اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے ریویژن. کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک منٹ میں واپس لے کے آؤں. ریویژن: when you have made your second or final draft, carefully revise it before writing out the fair copy. دیکھیے اپنے ٹیچر کو، اپنے سپروائزر کو سبمٹ کرنے سے پہلے آپ اس کو کیئرفلی ریوائز کریں. لک فار دا مسٹیک اور سلپس ان گرامر اور اسپیلنگ اینڈ کریکٹ دیم. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ گرامر میں یا اسپیلنگ میں کوئی غلطی کر لیتے ہیں، ان انٹینشنل مسٹیکس ہوتے ہیں. کبھی کبھار آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ کمپیوٹر میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کمپیوٹر میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ جب آپ ایم ایس ورڈ میں لکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اس کو وہ کر لیتا ہے، انڈر لائن کر لیتے ہیں، اس کو ریڈ بنا دیتا ہے. لیکن پھر جب اس قسم کا وہ جو ڈرافٹنگ پینل ہو جس طریقے سے یہاں پر تو اس میں وہ یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے کہ آپ نے سپیلنگ صحیح لکھی ہے غلط لکھی ہے. تو کبھی کبھار مطلب غلط بٹن کے پریس کرنے سے آپ غلط ورڈ لکھ دیتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ کہیں ان انٹینشنل مسٹیکس یا آپ کی اپنی طرف سے کوئی مسٹیکس، گرامر کا کوئی مسٹیک آپ نے نہ کیا ہو. ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو گیو یور پریس اے ٹائٹل. یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ پریس کو آپ لوگوں نے ٹائٹل بھی دینا ہوتا ہے. پریس صرف 1/3 سمری بننا ہی نہیں بلکہ آپ نے اس کو ٹائٹل بھی دینا ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر ہمارے پاس یہ میں ٹیکنیکس واپس چلا جاتا ہوں. ٹیکنیکس کہ ہمارے پاس اس ٹیکنیکس میں ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے اور ریویژن ہے. یہ رائٹنگ، یہ ریویژن. اچھا، اب اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہیں فیچرز آف اے گڈ پریس. ایک بہترین جو پریسے ہوتا ہے اس کے فیچرز کیا ہونے چاہیے. یہ اب بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ تو مل جاتا ہے کہ آپ کا جو پریسے ہیں آپ کس طریقے سے لکھتے ہیں، آپ کس طریقے سے اس کے لیے ریڈنگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے جو ڈرافٹنگ ہے آپ پہلے مرتبہ اس کی ڈرافٹنگ کرتے ہیں، پھر دوسرا مرتبہ. لیکن کن کن چیزوں کا ان سارے پروسیس میں آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے، کون کون سے فیچرز ہیں جس کو آپ لوگوں نے اس پریسے میں لانے ہیں. تو اس کے لیے یہاں پر جو پہلا پوائنٹ ہے کہ گڈ پریسی از مارکڈ بائی کلیئرٹی. یہ کلیئر ہوتا ہے. ایک منٹ اس کو میں کلیئر کروں، یہاں پر اس کا وہ کم کر لوں. اچھا، تو آپ کا جو پریسی ہوتا ہے وہ کلیئر ہوتا ہے. اس میں کلیئرٹی، بریوٹی یعنی اختصار، کنسائزنس،
اینڈ پریسیجن کا مطلب کریکٹنیس، یعنی آپ نے اپنے اسپیلنگ کو، اپنے گرامر کو، ساری چیزیں آپ لوگوں نے صحیح لکھی ہو۔ اب میں تھوڑا سا آپ لوگ کو ریمائنڈ کر دوں کہ آپ لوگوں نے یہ جو مختلف 7 C's ہم نے پڑھے تھے، اور ان سیز میں جو ہمارے پاس یہ تھا کلیئرٹی کا، تو یہ وہی کلیئرٹی ہے جو یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے، یہ وہی کلیئرٹی ہے جو 7C میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو آپ نے اپنے پریسے میں اس کلیئرٹی کا خیال رکھنا ہے۔ پھر کنسوائزنس ہم نے یہ 7C's میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کنسوائزنس کس طریقے سے ہوتا ہے، کریکٹنس ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ہمارے پچھلے لیکچرز کو جو ہم نے 7C's پر ہم نے 4 لیکچر اٹینڈ کیے تھے، تو اگر آپ لوگوں نے اس کو نہیں دیکھے ہو تو یہاں پر میں کارڈ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، آپ اس کو کلک کر کے وہ 7C's کے جو ہمارے 4 لیکچرز ہیں تو آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو پریسے ہیں اس میں آپ نے کلیئرٹی، بریویٹی، پریسیجن، ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو میں نے آپ کو گائیڈ بتا دیا وہ یہ کہ آپ لوگ یہاں ہمارے پلے لسٹ جو کہ میں نے 7C کے ذریعے سے ڈان ورچوئل اکیڈمی کے یوٹیوب چینل میں رکھ دیا ہے، اس کو بنا دیا، کیٹیگرائز کر دیا ہے، تو آپ وہاں سے گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو پریسے ہیں وہ کلیئر ہوتا ہے، بریف ہوتا ہے اور پریسائز ہوتا ہے۔ is not just lifting of the sentences from the original passage, it should be written in your own words۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ہمارا پہلا سلائیڈ تھا اس میں وہ your own words پر میں نے کتنا زیادہ وہ آپ لوگوں کو ایمفیسس کیا، your own words، your own words، your own words، کہ یہ کبھی آپ لوگ نہ سوچے کہ یہ پریسے آتھر نے جو کچھ لکھا ہے بس میں اسی چیز کو لکھتا جاؤں، اس کو لکھتا جاؤں یا ان کو ریپروڈیوس کروں۔ آپ لوگوں نے ریپروڈکشن نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ جو مین پوائنٹس ہیں ان مین پوائنٹس کو آپ نے اپنے ہی ورڈز میں لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہ جو آپ کا ایسے ہے is a miniature version of the original passage، تو یہ آپ کی اوریجنل پیسج کا ایک چھوٹا سا ورژن ہوتا ہے، مینیچر ورژن ہوتا ہے۔ پھر must have a logical order and be well knit and well connected، تو اس کے لیے یونٹی، تو یونٹی کے حوالے سے I'm sorry، اس کو یہاں پر یہ ٹول لے لوں کہ آپ کے پریسے میں یونٹی ہو۔ یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ فرام فرسٹ ٹو لاسٹ، فرام اے ٹو زی، آپ کے جتنے بھی سینٹینسز ہیں، آپ کے جتنے بھی ورڈز ہیں، آپ کے جتنے بھی پیراگرافس ہیں، ان کا تعلق ایک ہی آئیڈیا کے ساتھ ہو، ایک ہی مین پوائنٹ کے ساتھ ہو، تو اس کو کہتے ہیں یونٹی۔ تو یونٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سپرفلوئس یا غیر ضروری چیزوں کو اس میں شامل نہ کیا ہو۔ مسٹ ہیو کوہیرنس، اب دیکھیے یہاں پر اس میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو فرق بتا دوں کہ یونٹی اور کوہیرنس میں پھر کیا فرق ہوتا ہے۔ دونوں ہی بڑے امپورٹنٹ ہوتے آپ کے ایسے کے لیے، آپ کے پریسے کے لیے، یا جو بھی اکیڈمک رائٹنگ ہو آپ کی، اس میں یونٹی اور کوہیرنس ہونے چاہیے۔ اب پیراگراف کے لیول پہ یا ایسے کے لیول پہ یا پریسے کے لیول پر اگر ہم یونٹی اور کوہیرنس کو دیکھیں تو یونٹی اور کوہیرنس میں کیا فرق ہے؟ کوہیرنس ہم مختلف سینٹینسز کے اندر ایک دوسرے کو جڑ کر بناتے ہیں، اور یونٹی کو پورے پیراگراف کے لیول پر جب ہمارا آئیڈیا، ہمارا تھیم ایک ہی ہو تو اس کو ہم یونٹی کہتے ہیں۔ تو یونٹی تھوڑا سا بڑا بہت ایبسٹریکٹ اور پورے پیراگراف کے لیول پہ ہوتا ہے، اور یہ یونٹی تب آ سکتا ہے اگر آپ کے پیراگراف کے اندر کوہیرنس ہو، آپ نے ایک سینٹینس کو دوسرے کے ساتھ، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ، تیسرا چوتھے کے ساتھ، اس طریقے سے آپ نے اس کو کنیکٹ کیا ہو۔ تو اس کے لیے وہ جو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 قسم کے ورڈز اس کے لیے یوز ہوتے ہیں، لاجیکل برج اینڈ، یہاں پر میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا لکھ دوں، اس کے لیے 2 ورڈ یوز ہوتے ہیں یہ کوہیرنس لانے کے لیے، کہ آپ لاجیکل برج، یعنی مطلب لاجیکلی آپ کس طریقے سے ایک تھاٹ کو دوسرے تھاٹ کے ساتھ ملاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ایک دوسرا ہے وربل برج، یعنی وربل برج الفاظ کے ذریعے سے کس طریقے سے آپ ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو یہ لاجیکل برج اور اس کے ذریعے سے وربل برج کے ذریعے سے آپ ان چیزوں کو، آپ کوہیرنس کو لا سکتے ہیں۔
تو آپ کے اس پیراسے میں جس طریقے سے پیراگراف رائٹنگ میں ہم پڑھ رہے تھے کہ پیراگراف میں آپ کوہیرنس لائیں، آپ یونٹی لائیں، تاکہ آپ کے پورے ایسے میں پھر کوہیرنس اور یونٹی ہو، تو یہی چیزیں آپ کے پیراسے پر بھی اپلائی ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنے پیراسے کو یونٹی دینا ہے، آپ نے اس کو کوہیرنٹ بنانا ہے۔ اب جس طریقے سے میں نے یہاں پر آپ کو بتا دیا لاجیکل برج اور وربل برج، اس میں وربل برج آسان ہے کیونکہ ورڈز ہوتے ہیں، تو آپ اس کے لیے کون سے ورڈز یوز کریں؟ ایسے ڈیوائسز، مثال کے طور پہ آپ سچ ایز ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ مختلف سینٹینسز کے درمیان وہ کنیکشن شو کرتا ہے، سو یہاں پر یہ کام ہونا چاہیے تھا۔ اس طریقے سے یہاں پر سو، اس طریقے سے یہاں پر دیئر فور، اس طریقے سے اینڈ، اور بٹ، وہ جو کل کی کلاس میں نے آپ کو بتا دیے تھے، بیکاز، لائک وائز، یہ سارے کنجنکشن، سبارڈینیٹنگ کنجنکشن، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن وغیرہ، یہ جو مختلف ورڈز ہیں۔ اور اس کے لیے جو ٹیکنیکل ورڈ یوز ہوتا ہے یہ ایسے پیراسے رائٹنگ میں، وہ ہے ٹرانزیشن ڈیوائسز۔ تو آپ ٹرانزیشن ڈیوائسز کا استعمال کریں کہ آپ کے ٹرانزیشن ڈیوائسز اس میں ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو میں یہاں پر ایک ہی ریکٹینگل میں آپ لوگوں کے لیے لگا دیتا ہوں کہ آپ لوگ ٹرانزیشن ڈیوائس کا استعمال کریں تاکہ کوہیرنس لایا جا سکے۔ آپ اس میں یونٹی لائے، یونٹی آپ اس کو تھیمیٹک انداز سے دے سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کا فیچر مسٹ فالو دی آرڈر آف آئیڈیاز آف دا اوریجنل پیسج۔ اوریجنل پیسج میں جو آرڈر آف دا آئیڈیاز دیا گیا ہے آپ اس کو فالو کریں۔ آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو آپ کو پیراگراف دیا جاتا ہے، پیسج دیا جاتا ہے، وہ انتہائی ایکسپیرینسڈ آتھرس کا، رائٹرس کا پیراگراف آپ کو دیا جاتا ہے، تو انہوں نے کافی سوچ کے بعد ان آئیڈیاز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا ہوتا ہے، تو پھر آپ کے لیے شاید اس میں گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان آئیڈیاز کے آرڈر میں کوئی فرق ہے اور اس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی اس طرح آئیڈیاز کے آرڈر کو چینج کرنے سے یہ پیراگراف اور بھی بہترین ہوگا، تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر وہ جنرل رول اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ جو آرڈر آف دا آئیڈیاز اوریجنل پیسج میں دیا گیا ہے آپ اسی کو فالو کریں۔ مسٹ ہیو اے ٹائٹل، آپ ٹائٹل ضرور لگا دیں اپنے پیراسے کو۔ از ریٹن ان رپورٹڈ اسپیچ، یہ ابتدا میں جو جنرل کنسیڈریشن ہم پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ رپورٹڈ اسپیچ میں اس کو لکھے۔ مسٹ ناٹ کنٹین اینی ڈیٹیل ناٹ فاؤنڈ ان دا اوریجنل پیسج۔ دیکھیے اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں مت ڈالنا، کوئی چیز آپ کے پیراگراف میں نہیں ہے اور آپ اس کو اس میں لکھ رہے ہیں، تو یہ ایک بلنڈر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی طرف سے کہ وہ اپنی طرف سے اپنی آئیڈیاز کو اس میں لگا دیتے ہیں کہ فرض کریں کسی چیز کے ساتھ اس کو وہ ایگری کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ جو ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا جو سیکشن آ رہا ہے پیراسے کے حوالے سے، تو پھر اس میں بھی ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ ان چیزوں کو آپ نے اس میں شامل نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے فیچرز ہیں یہاں پر، یہ کچھ کہ آپ لوگوں نے اپنے ایسے کو کس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد کون کون سی چیزیں ہیں کہ یہ فیچرز لانے کے لیے یا بہترین ایسے بنانے کے لیے آپ لوگ کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں ڈوز ان اے پیراسے۔ پیراسے میں کون کون سی چیزیں آپ کریں؟ اسٹارٹ یور پیراسے بائی ہائی لائٹنگ دی مین آئیڈیاز آف دا پیسج۔ یہاں پر یہ تھوڑے سے آپ کو ٹپس دیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کریں۔ تو جب آپ کے سامنے کوئی پیسج پیراگراف ہو تو آپ پہلے اس کو ہائی لائٹ کریں، اور کس طریقے سے ہائی لائٹ کریں؟ اس کا جو مین آئیڈیا ہے۔ اینڈ یو شوڈ کریٹ کانٹیکسچوئل انوائرمنٹ ویئر یو کین پلیس دی نیسیسری پوائنٹس۔ اب جب آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اب اس ہائی لائٹ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو مین پوائنٹس ہیں اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ Once the main idea is established in the preface, you can present the methods, points, facts, etc. used by the author of the passage۔ تو پیسج کا جو author ہوتا ہے اس نے جو facts, points, methods وغیرہ یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، تو پھر آپ کے لیے آسان ہوتا ہے جب آپ اپنے پیسج میں جو مین آئیڈیا ہے آپ اس کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ Compress and clarify a lengthy passage, article or book while retaining the important concept, keywords and important data۔ دیکھیے آپ لوگوں نے اس کو کمپریس تو کرنا ہے، آپ لوگوں نے اس کو کم تو کرنا ہے، لیکن اس کے کم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو امپورٹنٹ آئیڈیاز ہیں اس کو آپ ریٹین نہ رکھیں، یعنی اس کو کہیں آپ لوگ حذف نہ کریں۔
تو اس چیز کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہوگا. ریموو وٹ از سپرفلوئس اینڈ ریٹین دا کور ایسنس. جو سپرفلوئس ہو, جو چیز مطلب ہے اس کی امپورٹنس نہ ہو یا کم امپورٹنس والے ہو, اس کے لیے یہ سپرفلوئس کا ورڈ جو یوز ہوتا ہے, تو ان کو نکال دو, اس کو ریموو کرو. اور جو آپ کے پیسج کا ایسنس ہیں, بنیاد ہیں, اس کو آپ ریٹین کریں. مینشنز اباؤٹ ہسٹری اور رائٹنگ اباؤٹ ہسٹوریکل ایونٹ شوڈ بی ایڈوائزبلی ڈن ان دا پاسٹ. دیکھیے یہاں پر ماضی کے حوالے سے جو چیز ہے, یعنی ٹینس آپ نے کون سا یوز کرنا ہے. تو اگر آپ کا جو ایونٹ ہیں یا جس چیز کے متعلق آپ لکھ رہے ہیں وہ پاسٹ کا ہے, تو ایڈوائزبلی اگر آپ پاسٹ میں لکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ہسٹوریکل ایونٹ کے حوالے سے اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں یا تاریخ کے حوالے سے کوئی مینشن آپ کرنا چاہیں, تو اگر وہ پاسٹ ٹینس میں ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. State the purpose of the research or the piece of writing. Why was it important to conduct this research or write on this topic? تو دیکھیے یہ تو آپ کے اس پہ سبجیکٹ میٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پیسج میں جو پیسج آپ کو دیا گیا ہے وہ پیسج کس کے حوالے سے ہیں, اور اس پر کوئی ریسرچ ہوا ہے, یہ کس قسم کا ٹاپک ہے, اس ٹاپک پر یہ ریسرچ کیوں ہوا ہے. تو یہ ان کے حوالے سے ہیں کہ آپ اس کو کلیئرلی مینشن کریں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور اس کا مقصد بنیادی طور پہ کیا ہے. تو یہ ڈوز یعنی مطلب وہ چیزیں جو آپ لوگوں کو کرنے ہیں. تو اس لیے میں نے اس کو سائڈ بائی سائڈ ان سلائڈز میں رکھ دیے کہ آپ لوگوں نے اس چیز پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. یہ کلیئرٹی, بریوٹی کا, کنسائزنس, کریکٹنس کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. آپ لوگوں نے اپنی ہی ورڈز میں لکھنا ہے. کبھی بھی ریپروڈکشن آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے کہ اس پیسج کے جو ورڈز ہیں آپ ان کو ریپروڈیوس کریں. پھر اس کے بعد اس میں آپ یونٹی کا خیال رکھیں, آپ اس میں کوہیرنس کا خیال رکھیں. کوہیرنس آپ ٹرانزیشن ڈیوائسز کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. پھر آپ وہ تو میں نے بتا دیا کہ آرڈر آف دا آئیڈیاز آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس یا جو ان ایکسپیرینسڈ آتھرز ہوتے ہیں اگر وہ اسی طرح فالو کرے جو پیسج میں دیے گئے ہیں تو ان کے لیے آسان ہوگا. آپ اس کو ٹائٹل دے, رپورٹڈ اسپیچ میں لکھے, اور جو چیز پیسج میں نہ ہو آپ اس کو کبھی بھی اس میں شامل نہ کریں. تو دیکھیے یہ پھر سے میں نے آپ لوگوں کے لیے ریپیٹ کیا, جو کہ پریسے میں یہ اس طریقے سے ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں آپ لوگوں کو اس لیے ریپیٹ کرا رہا ہوں یہ ساری چیزیں بار بار کہ آپ لوگ اس کو سمجھ جائے کہ ہمارے فیچرز کیا ہونے چاہیے ایک گڈ پریسے کے. تو ان کے لیے یہ چیز کرے, یہ ڈوز ان پریسے رائٹنگ. تو یہ ایک ہی اسکرین پر سائڈ بائی سائڈ میں نے اس کو رکھ دیے تاکہ آپ لوگ اس پر زیادہ فوکس کریں. پھر اس کے بعد جو آج کے ڈسکشن میں ہمارا آخری پوائنٹ ہے وہ ہے ڈونٹس ان اپریسے. کون کون سی چیزیں جو آپ لوگوں نے نہیں کرنے ہیں, یعنی آپ لوگوں نے ان چیزوں کی طرف نہیں جانا ہے. وہ ہے ڈو ناٹ ایکسپریس یور, یہ یو نہیں ہے, یور اوپینین, وش, ریمارک اور کرٹیسزم. آپ کا جو اپنا اوپینین ہے, یعنی آپ کی اپنی جو کوئی سوچ ہے, آپ کی اپنی کوئی وش ہے, آپ کی اپنی کوئی کرٹیسزم ہے, کوئی تعریف ہے, کچھ بھی ہے, آپ اس کو کبھی بھی اس میں شامل نہ کریں. ایون اف یو ایگری اور ڈس ایگری ود دا اوپینین آف دا آتھر. آپ آتھر کی اوپینین کے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں. اب پریسے میں آپ لوگوں سے یہ نہیں مطلب ایگزامینر آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں, بلکہ وہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ کیا آپ نے اس اتھر کے پیسج کو سمجھ گئے ہیں اور اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں. یہی اس کا بیسک پرپز ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے اپنی طرف سے اس کی تعریف کرنا, اس کو کرٹیسائز کرنا, اپنی طرف سے کوئی ریمارکس دینا, اپنی خواہش, اپنی اوپینین, اس کا قطعاً آپ لوگوں نے اس میں اظہار نہیں کرنا ہے. تو دیکھیے یہ ڈونٹس میں ہے کہ یہ کام آپ بالکل نہ کریں. ڈونٹ انسرٹ اینی کویسچن ان یور پریسے. دیکھیے وہ پریسے میں آپ لوگ کویسچن نہ اٹھائیں. وہ جو اگر آپ میں سے کسی نے ہمارے یہ ایسے رائٹنگ کے حوالے سے ہماری کلاسز کو دیکھے ہو تو وہاں پر جو میرا زیادہ سے زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کویسچن اٹھائیں, آپ اپنی اوپینین کو اس میں لے آئے.
لیکن وہ ایسے ہوتا ہے. ایسے کا ایسنس کیا ہوتا ہے کہ ایسے میں آپ کی اپنی اوپینین، آپ اپنے ایکسپریشن کو کس طریقے سے لاجیکلی اور کرٹیکلی اور انالیٹیکلی آپ اپنی آئیڈیاز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ پرائسیں ہیں، پرائسیں میں پھر آپ کی کمپریہنشن پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ جو پیسج آپ کو دیا گیا ہے کیا آپ نے اس کو صحیح طریقے سے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں. تو آپ یہاں پر کویسچن نہ اٹھائیں اپنی طرف سے. دیکھیں کویسچن کہاں سے آئے گا، کویسچن آپ اپنی طرف سے اٹھائیں گے. تو اگر کوئی سگنیفیکنس ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں، تو آپ اس کو اسٹیٹمنٹ کی صورت میں بیان کریں، آپ اس میں کویسچن نہ اٹھائیں. ڈو ناٹ یوز ایبریویشنز اور کنٹریکشنز. یہ ایبریویشن اور کنٹریکشن کیونکہ بہت یہ فارمل قسم کی رائٹنگ ہوتی ہیں، یہ پرائس رائٹنگ، تو آپ اس میں کنٹریکشن اور ایبریویشن کا استعمال نہ کریں. اور پھر آخر میں وہی چیز جو ہم نے یونٹی اور کوہیرنس کے حوالے سے بتا دیا. ڈو ناٹ بی جرکی. This suggests that most probably you have not understood the sense of the passage properly. تو اگر آپ کا پریسے جو ہیں وہ جرکی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شاید آپ نے وہ پیسج جو آپ کو دیا گیا ہے آپ نے اس کو صحیح طریقے سے آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے ہیں، تو یہ شاید اس وجہ سے یہ مسئلہ بن گیا. تو یہاں پر کچھ چیزیں جو کہ آپ لوگوں نے نہیں کرنے، آپ نے اپنی طرف سے کچھ شامل نہیں کرنا ہے. اپنے اوپینین وش ریمارکس کو آپ لوگ پریسے میں ایسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پریسے کی بات کر رہا ہوں. پریسے PRECIS، میں پریسے کی بات کر رہا ہوں. آپ اس میں کویسچن نہ اٹھائیں چونکہ بہت زیادہ فارمل قسم کی یہ رائٹنگ ہوتی ہیں، یہ پرائس رائٹنگ. تو آپ اس میں ایبریویشن اور جو کنٹریکشن ہوتے ہیں آپ اس کا استعمال نہ کریں، اور آپ اس میں جرکی نہ ہو، بلکہ آپ کا جو پرائسیں ہیں وہ اس میں یونٹی ہو، اس میں کوہیرنس ہو. تو یہ ساری چیزیں. تو آج کا ہمارا یہ ڈسکشن یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ہم کچھ ایگزامپل لیں گے اور اپنے اسٹوڈنٹ سے ان کو پریکٹس بھی کریں گے، اور وہ کلاس پھر ہم انشاءاللہ زوم کے ذریعے سے اٹینڈ کریں گے، اور اس میں پھر اسٹوڈنٹس بھی اس میں شامل ہوں گے، اور ان سے وہ جو مختلف قسم کے ٹاسک ہیں وہ انشاءاللہ کروائیں گے. تو دوستو اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی ہمارے لیکچرز ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.